بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سادہ سی لڑکی کی دوسری کے ساتھ حاضر ہیں۔ سویرا کے بیٹا ہوا تھا۔ اس کی خبر تو وہ جانے کتنے دنوں کی منتظر تھی۔ اس نے تو نام بھی سوچ رکھا تھا۔ ہاسپٹل سے سویرا کے گھر جانے کے بعد وہ تو تقریباً روز ہی اس چھوٹے سے گل کو دیکھنے جا پہنچتی تھی، اور آج تو اس کی رسم عقیقہ تھی، سو بڑے اہتمام سے تیار ہو کر وہ وہاں گئی۔ سویرا کا سسرال کافی بڑا تھا۔ اس کا حقیقی اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ حالانکہ صرف قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اچھی خاصی گیدرنگ ہو گئی تھی۔ بتاؤ تو ہمارے شہزادے کی شکل کس سے مل رہی ہے؟ سویرا کی ساس جو ننھے عبدالمنان کو گود میں لیے بیٹھی تھی، مہا سے پوچھ بیٹھیں۔ پتہ ہے آنٹی، میں بھی کئی روز سے سوچ رہی تھی۔ آج آپ نے پوچھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ کس سے ملتی ہے اس کی شکل۔ مہا پرجوش انداز ہوئی۔ سویرا جو اپنی ساس سے کسی کو ملوانے لائی تھی، ایک دم رک گئی۔ نہ جانے کیا ارشاد کرے گی۔ میرا تو خیال ہے دونوں سے ہی ملتی ہے، مہا نے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں، میں بھی یہی کہتی ہوں۔ آنکھیں اور مدھان سویرا پر ہے، ناک اور رنگ و روپ اعظام جیسا ہے۔ آنٹی نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ نہیں آنٹی، سویرا اور اعظام بھائی سے کہاں ملتا ہے یہ؟ اس نے پیارے منان کی مٹھی کھول کر اس میں اپنی انگلی تھمائی۔ پھر کن دونوں کا کہہ رہی ہو؟ آنٹی نے اس طرح مگن لہجے میں پوچھا۔ ایک طرح تو یہ مجھے اپنی سفید والی بلی سے ملتا لگتا ہے، لیکن جب یہ سوتے میں ہنستا ہے تو بالکل بطخ لگتا ہے۔ وہ بڑی میٹھی نظروں سے منان کو تک رہی تھیں، جبکہ آنٹی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر انہیں اندازہ ہوا کہ اس نے پورے دل سے یہ بات کہی ہے۔ دوسری طرف سویرا اپنی ساس کے تاثرات دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کوشش میں وہ جدت کو بھی بھول بیٹھی جو اپنی تائی جان کو سلام عرض کرنے اس کے موعد میں آیا تھا۔ مہا کا رشتہ آیا ہے۔ رات کے کھانے پر امی نے ابو کو بتایا، اور ابو کے ساتھ ساتھ مہا بی بی کے بھی کھانا کھاتے ہاتھ رک گئے۔ اچھا، کون لوگ ہیں؟ ابو نے پوری توجہ اس کی طرف کی۔ مہا کو اصولاً مشرقی لڑکیوں کی طرح وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن جاننا چاہتی تھی کہ اچھی بھلی زندگی میں یہ ایک عدد رشتہ کہاں سے آن ٹپکا۔ سو اطمینان سے بیٹھی کھانا کھاتی رہی۔ سویرا کے سسر کا بھتیجا ہے۔ اچھا، پڑھا لکھا اور خوش لڑکا ہے، منان کے عقیقے میں دیکھا تھا، امی نے بتایا تو وہ ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے لگی۔ عقیقے میں کس کو دیکھا تھا، لیکن افسوس کچھ یاد نہ آیا۔ وہ تو ویسے بھی سارا وقت سویرا کی ساس سے چپکی رہی تھی۔ وجہ ساس سے کسی قسم کی محبت نہیں، بلکہ عبدالمنان تھا، جو اپنی دادی محترمہ کی گود میں محو خواب تھا۔ کاش سویرا مجھے بھی دکھا دیتی۔ اسے کچھ ملال ہوا۔ خیر، پھر بھی دیکھ لوں گی، آخر مجھے تو دکھائیں گے۔ جتنی دیر وہ سوچ میں مشغول تھی، اتنے میں امی ابو کو لڑکے کا سارا بائیو ڈیٹا بتا چکی تھیں۔ میں سوچ رہی ہوں اتوار کو بلا لیتی ہوں ان کو، امی نے رائے مانگی۔ ہاں، دیکھ لو، جیسا مناسب سمجھو۔ اور پھر اتوار کو واقعی وہ لوگ آ گئے۔ لمبی چوڑی فیملی تھی، لڑکے کی بہنیں، بھابھیاں، سب ہی آئے تھے۔ ملنسار سے لوگ تھے۔ مہا کو خصوصاً جو چیز اچھی لگی وہ ڈھیر سارے بچے تھے، ہر سائز اور شکل کے، کوئی خرگوش جیسا تو کوئی بھالو جیسا۔
اس کے منہ میں پانی بھر بھر آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مہا کو پہلی نظر میں ہی اوکے کر دیا۔ پسند تو عقیقے کی تقریب میں ہی کر لیا تھا، آج تو رسمی طور پر آئے تھے۔ پھر امی، ابو، سویرا، اعظم بھائی، ایمان اور اسود بھائی بھی لڑکے والوں کی طرف ہو آئے۔ سب تعریف کر رہے تھے، دونوں طرف سے تقریباً معاملہ طے ہی تھا۔ سویرا بتاؤ لڑکا کیسا ہے؟ اس نے وہاں سے واپسی پر سویرا کی کوئی چوتھی بار منت کی تھی۔ کیا مطلب ہے لڑکا کیسا ہے؟ ذرا ادب و آداب سیکھ لو۔ لڑکیاں یوں منہ پھاڑ کر اپنے ہونے والے مجازی خدا کے بارے میں رائے نہیں مانگتیں۔ اچھا نا بتاؤ، ایک میں ہی پاگل تھی جو ہر ایک بات صحیح صحیح بتا دیا کرتی تھی، اب میری باری آئی ہے تو بدلے نہ اتارو۔ وہ خفا ہو کر اٹھنے لگی۔ نہیں بھائی، ناراض مت کرو ہماری بہن کو۔ ایمان نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بات دراصل یہ ہے مہا کہ لڑکوں کی شکل و صورت تو نہیں دیکھی جاتی نا۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے تائید چاہی۔ دیکھی جاتی ہے، کیوں نہیں دیکھی جاتی ہے؟ وہ چمک کر بولی۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے اگر لڑکی کے مقابلے میں ذرا کم صورت بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ دونوں نے اپنے لیے تو اپنے سے بھی زیادہ خوبصورت دولہا ڈھونڈ لی ہے، اور میری باری میں سارا فلسفہ یاد آ رہا ہے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ اب اتنے برے بھی نہیں ہیں، ایمان نے فوراً تسلی دی۔ اچھا یہ بتا دو کہ شکل کس سے ملتی ہے؟ وہ کرکٹر ہے نا، اس سے۔ اچھا کس سے؟ اسے تسلی آمیز حیرت ہوئی۔ شاہد افریدی میں۔ ساتھ ہی پوچھ بھی بیٹھی۔ اوہو، دونوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ معین خان سے نہیں، اس بار بھی جواب نفی میں تھا۔ یوسف، یوحان، وہ ایک ایک کر کے کسوٹی کھیل رہی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ کسی پاکستانی کھلاڑی سے نہیں ملتی، ایمان بتاتے ہوئے کچھ ہچکچا رہی تھی۔ اچھا پھر آسٹریلیا کے کسی کھلاڑی سے؟ نہیں، نیوزی لینڈ، انگلینڈ نہیں۔ تو پھر جلدی سے بک دو کس سے شکل ملتی ہے، ورنہ میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ وہ تپ گئی۔ ہنری اولنگا سے۔ سویرا اور ایمان دونوں یک زبان ہو کر بولیں، جیسے واقعی اس کی دھمکی سے ڈر گئی ہوں۔ اور ہنری اولنگا کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن مہا، فکر نہ کرو، رنگ ہنری اولنگا کے مقابلے میں تھوڑا صاف ہے، ایمان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ صرف تھوڑا سا؟ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اچھا، اب اتنی پریشان نہ ہو، تصویر دیکھ لو، اچھے بھلے ہیں۔ ایمان نے تصویر نکالنے کے لیے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں دیکھنی میں نے کوئی تصویر۔ وہ جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی بار تو معاملہ سویرا اور ایمان کی نسبت بھی زیادہ تیزی سے طے ہوا۔ بات پکی ہوتے کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ دے دی گئی۔ وہ لاکھ منتیں کرتی رہی، کسی نے کوئی توجہ نہ دی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ شادی والے دن اس کے کان منتظر ہی رہے کہ اب کزنیں اور دوستیں اس کی قسمت پر اظہار افسوس کریں گی، لیکن آج تو سب کی نظریں اس کے حسین سراپے پر ہی ٹک کر رہ گئی تھیں۔ ایمان سے بھی بڑھ کر روپ
آیا ہے، یہ سب کی مشترکہ رائے تھی۔ قسم ہے حدید بھائی تو آج سب کچھ بھول جائیں گے۔ مہوش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ مووی میکر مووی بناتا رہا، رسمیں ہوتی رہیں، پھر دولہا کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ شکر ہے، آواز تو اچھی ہے لیکن سنی سنی لگ رہی ہے۔ اب وہ اپنے حنائی ہاتھوں پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی۔ لڑکیوں نے اسٹیج پر ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اس کو خوب ہی گھیر رکھا تھا، لیکن وہ بھی اتنی آسانی سے لڑکیوں کے ہتھے چڑھنے والا نہیں تھا۔ شکر ہے خوش مزاج بھی ہے۔ یہ دوسرا شکر تھا جو اس نے اس وقت بیٹھے بیٹھے کیا تھا۔ نظریں اوپر اٹھائیں، مووی والا ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے ذرا سی نظریں اٹھائیں، ارے یہ مووی والے کی شکل کس میں مل رہی ہے؟ اس کی سوچوں کو ایک اور راستہ مل گیا۔ کیا ہے؟ نظریں نیچی بھی کر لو۔ سویرا نے کان کے قریب آ کر ڈپٹا اور وہ چونک کر ایک بار پھر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ مووی والے کی شکل واقعی کسی میں مل رہی تھی، لیکن کس سے؟ خیر دفع کرو، مجھے کیا؟ آج اس کی شکلیں ملنے کا قطعاً موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر رخصتی ہو گئی۔ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسے کہ ہوتا ہے۔ سسرال میں استقبال بھی پرجوش تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کی رسمیں کی جا رہی تھیں۔ یہاں آ کر دولہا صاحب کچھ اور بھی گھل گئے تھے۔ اب وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ یہ کہکہ کتنا زور کا لگاتے ہیں؟ وہ ذرا سی کسمسائی۔ میرا خیال ہے دلہن تھک گئی۔ کسی نے فوراً نوٹ کیا۔ جی نہیں، انہیں کمرے میں جانے کی جلدی ہے، کونے میں سے کوئی بولا تھا۔ وہ یکدم پسینے میں نہا گئی۔ پھر اس کی ساس کو ہی اس پر ترس آیا تھا، جبھی انہوں نے کمرے میں پہنچوا دیا۔ کچھ دیر ریلیکس ہو جاؤ، حدید آنے والا ہوگا۔ اس کی بڑی نند اور جیٹھانی شوق فکروں کا تبادلہ کرتے ہوئے اسے ریلیکس ہونے کا کہہ رہی تھیں۔ وہ ان کے آنے کا سن کر اور الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ 15 منٹ بعد آہٹ ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی اس کا دل بھی دھڑکا۔ السلام علیکم، کسی نے بہت قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلام کیا۔ وہ یکدم سمٹ گئی۔ کیسے ہو؟ وہ بڑے اپنائیت بھرے لہجے میں حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ اس کی کلائی میں نازک سا بریسلٹ ڈال کر وہ اس کے حسن کی تعریف کر رہا تھا، لیکن یہ کس انداز میں؟ میرا خیال تھا کہ لیمن کلر تم پر سوٹ کرتا ہے، پھر پتہ چلا کہ پیچ کلر تو بنا ہی تمہارے لیے ہے، لیکن آج سوچ رہا ہوں یہ ڈیپ کلر پہننے کا حق تمہارے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ ڈیپ ریڈ کلر کی تو خیر ہے، لیکن پیچ کلر؟ اس نے حیرانی سے سوچا۔ وہ اس روز عقیقے پر پہنا تھا۔ یکدم خیال گزرا۔ ہاں یاد آیا، لیکن کیمن کلر؟ اس نے حیرانی سے نظریں اٹھائیں۔
آپ وہ ہنری بر وقت ہی زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا مطلب ہے آپ تو وہی ہیں انٹرویو والے؟ وہ بلا ارادہ پوچھ بیٹھی۔ بالکل وہی ہوں۔ وہ محظوظ ہوا۔ ہماری پہلی ملاقات یقیناً اسی روز ہوئی تھی۔ لیکن ہماری تو ایک ہی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ اپنا دلہنہ بھول بھال گئی تھی۔ اوہ نہیں، خیر ملاقات تو دوسری بھی ہوئی ہے، لیکن وہ یک طرفہ ملاقات تھی، یعنی صرف میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم تو اپنے پیارے سے بھانجے کو بلی کے بچے سے ملانے میں مصروف تھیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ خجل سے ہو گئی۔ تم نے آج اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے؟ وہ ایک بار پھر رومانٹک ہوا۔ اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ سارا وقت کسی ادھیڑپن میں رہی ہے۔ آؤ پھر دیکھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسنگ ٹیبل تک لے آیا۔ بھاری کامدار لہنگے کو سنبھالتی قدم اٹھاتی وہ اس کے ہمراہ آئینے کے سامنے جا کھڑی تھی۔ ایک نظر آئینے میں اپنے عکس پر ڈال کر اس نے کچھ جھیپ کر حدید کو دیکھا تھا۔ زبردست تو وہ بھی لگ رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس نے جیسے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا بتاؤ، ہمارا کپل کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے وہ شوخ ہوا۔ ہمارا کپل؟ وہ سوچنے لگی۔ بالکل ابرار الحق جیسا۔ پچھلے دنوں میگزین میں ابرار الحق کی شادی کی تصویر دیکھی تھی، سو فوراً یہی نتیجہ نکالا۔ بالکل ابرار الحق جیسا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں میں مسکراہٹ تھی۔ ہاں، تقریباً ویسا ہی۔ بس ذرا وہ نہ جانے کیا کہنے لگی تھی کہ حدید کے لبوں سے پھوٹنے والا قہقہہ سن کر ایک پل کو رکی تھی، پھر اس کے ساتھ مطمئن سے ہنسی ہنس دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔